Welcome to Faruqi and Cat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اگر ان کے ماتحت اتنے جنات ہیں، ان کے قبضے میں جو ہے ہزاروں جنات ہیں، یا ان کے قبضے میں 150 جنات ہیں، یا 5-10 جنات ہیں، تو پھر تو ان کا سارا کام اور روزگار اور ذمہ داری اور ڈپٹی ان جنات کو کرنی چاہیے اور ان کو ان سے کرانی چاہیے۔ کہ بہت سارے عاملین حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یا میرے انٹر میں اتنے جنات ہیں، میرے قبضے میں اتنے جنات ہیں۔ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر آپ سے لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع بہت اہم اور وقت کی عین ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے آج سے کئی عرصہ پہلے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، تو اس گفتگو کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے سوالات اور اعتراضات اٹھائے۔ آپ اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ وہ عملیات کے فیلڈ کے حوالے سے ہیں۔ اس فیلڈ اور اس میدان کے اندر مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں اور خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جو بہت اہم بات اور جو مسئلے کا شکار لوگ ہیں اور جو اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے عاملین حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یا میرے انٹر میں اتنے جنات ہیں، میرے قبضے میں اتنے جنات ہیں اور وہ میرے ماتحت ہیں۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، جو بھی میری یہ گفتگو سن رہے ہیں اور آئندہ سنیں گے، میری گفتگو کا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ میں حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جنات کی پیدائش ہیں، اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن جو معاشرے کے اندر ایک ایشو اٹھ چکا ہے، جو ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، اور جو عاملین حضرات عوام الناس کو ان چکروں میں ڈالتے ہیں، اس چیز کو میں برداشت بھی نہیں کرتا ہوں اور برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور میں اس کو قطعاً ناجائز اور گھٹیا حرکت سمجھتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ اب اگر ایک عامل یہ کہتا ہے کہ میرے قبضے میں اتنے جنات ہیں اور وہ میرے انٹر میں ہیں، پھر انسان تھوڑا سا عقل اور شعور اور سوچ اور دماغ سے یہ بات سوچ سکتا ہے، دماغ سے کام لے سکتا ہے کہ اگر کسی کے قبضے میں جنات ہو یا اس کے انٹر میں جنات ہو یا اس کے ماتحت ہو، تو پھر یہ عامل صاحب اور یہ عامل حضرات کام کاج اور نوکریاں کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کے ماتحت اتنے جنات ہیں، ان کے قبضے میں جو ہے ہزاروں جنات ہیں، یا ان کے قبضے میں 150 جنات ہیں، یا 5-10 جنات ہیں، تو پھر تو ان کا سارا کام اور روزگار اور ذمہ داری اور ڈپٹی ان جنات کو کرنی چاہیے اور ان کو ان سے کرانی چاہیے۔ عاملین حضرات کو ان جنات سے ڈپٹی اور کام لینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے ماتحت ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، ان چکروں میں بالکل پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو آج کل معاشرے کے اندر لوگوں کے عقائد اور نظریات خراب ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اہم پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس ایسے فون اور میسیجز آتے ہیں، ایسے واٹس ایپ آتے ہیں کہ فلاں صاحب کے قبضے میں اتنے جنات ہیں یا اس کے موکلات ہیں، اور اس نے اس عامل صاحب کو غیب کی خبر سنا دی اور غیب کے حالات بتلا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ! بھئی یہ کہاں کی بات ہے اور یہ کون سا مذاق اور لطیفہ ہے؟ غیب کا علم، ہمارا عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر یہ ہے
کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی عامل کی کیا جرت ہے یا اس کی کیا اوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہ علم غیب رکھے؟ یہ تو نعوذ باللہ کفر اور شرک ہیں، اور اسی وجہ سے، انہی باتوں کی وجہ سے آج عوام الناس پریشان بھی ہیں، مزید الجھنوں اور پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور ان کے مسائل اور بڑھ رہے ہیں، نفسیات کے شکار ہو چکے ہیں، ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ خدا را میں مودبانہ گزارش، عرض، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کے عقائد کو بچائیں، ان کی نظریات کو بچائیں، اور جو لوگ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں، کسی کے ساتھ ذاتیات اور دشمنی ہرگز نہیں ہے، ان سے بھی میں مودبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی اپنا ایمان بھی خراب نہ کریں، اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں، اور اس عوام کے حال پر رحم کریں، اس عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ فن دیا ہے، صحیح طریقے سے کریں، خدمت خلق کا جذبہ لے کر کریں، لیکن اپنے کاروبار کے ٹیوں کو نہ چمکائیں اس باتوں سے۔ جنات ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، اور اس کا علاج قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن آج کل جو معاشرہ ان الجھنوں میں پسا ہوا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور ہر فیلڈ کے اندر صحیح اور غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے عامل ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب عملیات کرنے والے ایسے ہیں۔ ایک مچھلی کی وجہ سے پورا تالاب گندا ہوتا ہے، لیکن خدا را ہم اس غریب، لاچار، مجبور، بے بس عوام پر رحم اور ترس کریں، ہم ان کے پریشانیوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، ہم ان کے عقائد کو بھی بچائیں، ان کے نظریات کو بھی بچائیں، اور ہم ان کا تعلق اللہ کے ساتھ، کلام اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ جوڑیں، انہیں سنت کا پابند بنائیں، انہیں شریعت کا پابند بنائیں، انہیں کلام اللہ کی تلاوت کی طرف دعوت دیں۔ ایسے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں، انہیں دعائے قنوت نہیں آتی، انہیں پہلا کلمہ نہیں آتا، انہیں غسل کے فرائض نہیں آتے، غسل کے طریقہ نہیں آتا، عاملوں کے چوکٹ پر در در وہ ٹکرے کا کر تک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو خدا را ہم اپنے ایمان کا بھی خیال رکھیں، ایک دن مرنا ضرور ہے، 100 سال جینا ہو، ایک دن مرنا ضرور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نے وہاں حساب دینا ہے، ہم نے وہاں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہاں نہ عملیات بچانے والے ہوں گے، وہاں نہ موکلات بچانے والے ہوں گے، وہاں نہ جنات بچانے والے ہوں گے، وہاں نہ وسائل بچانے والے ہوں گے، وہاں نہ صرف مال اور دولت اور شہرت بچانے والی کوئی چیز ہوگی۔ تو خدا را ہم اپنے حال پر رحم کریں، اور ان عوام، ان لاچار، بے بس، مجبور عوام کے عقائد اور نظریات کو بچائیں۔ اور اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے دل پر لگی ہو، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کے ذات پر کیچل اچالوں، یا میں اپنی بات سے کسی کے دل پر داغ چھوڑوں، یا میں کسی سے ذاتیات رکھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ مسائل مجھ سے بیان کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا، لیکن آج میرے صبر کے برتن ٹوٹ چکے، اور میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کمی زیادتی ہو چکی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔